بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہ رہے ہو۔ انسان چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو موت سے بچا لے، وہ کسی بھی صورت میں موت سے بچ نہیں سکتا۔ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ موت کی سختی سچ مچ آنے والی ہے۔ اے انسان، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے تم بدکتے تھے، جس سے تم بھاگتے تھے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قوم، ہر ملت، ہر ایک کے لیے اس کی موت کا وقت مقرر ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس موت کے وقت کے آنے کے بعد نہ وہ ایک گھڑی آگے جاتا ہے، نہ وہ ایک گھڑی پیچھے آتا ہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَسْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، کہ جب موت اپنے پنجے گاڑ دیتی ہے، جب موت اپنے وقت پر آ جاتی ہے، موت کے آ جانے کے بعد، پنجے گاڑ دینے کے بعد انسان موت سے بچنے کے لیے چاہے جتنی بھی تدبیریں اختیار کر لے، موت سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ، پیارے نبی جی آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ان تمام انسانوں نے دنیا سے جانا ہے، سب نے مرنا ہے۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک نوجوان ہماری مسجد سے ہی تعلق رکھتے تھے، آج سے 7-8 سال پہلے مسجد چھوڑ کر، محلہ چھوڑ کے وہ کسی اور جگہ آباد ہو گئے۔ تقریباً 6-7 سال کے بعد جب مسجد آئے، ان سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلی چیز انہوں نے یہ کہی کہ جب میں مسجد آیا تو ہماری مسجد میں جہاں کرسیاں رکھی ہیں، کہنے لگے میں نے سب سے پہلے کرسیوں پہ دیکھا کہ کون کون بیٹھا ہے۔ میں نے سب کو پہچاننے کی کوشش کی، ایک آدمی کے علاوہ میں کسی کو پہچان نہیں پایا۔ میرے بابا بھی آخری عمر میں نماز کرسی میں پڑھتے تھے، میں ان کو لاتا تھا، لے جاتا تھا، تو مجھے پہچان تھی کہ کرسیوں پر کون کون بیٹھتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جو کرسیوں پر بیٹھنے والے تھے سارے ہی دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کہا ہاں، تقریباً سارے ہی دنیا سے چلے گئے، ایک دو ہوں گے جو محلہ چھوڑ کے، مسجد چھوڑ کے کسی اور جگہ آباد ہو گئے، ورنہ سارے کے سارے ہی دنیا سے چلے گئے۔ تو پہلے جو لوگ تھے وہ دنیا میں تھے، آج نہیں ہیں، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوں گے۔ دنیا تو کرسیوں کی مانند ہے جس پر بیٹھنے والے کل کوئی اور تھے، کل کوئی اور ہوں گے، آج کوئی اور ہے۔ دنیا میں انسان آتا ہے، اپنا کردار ادا کرتا ہے، اپنے اپنے کام نمٹاتا ہے، اپنے اپنے کام پورے کرتا ہے، اور پھر یہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم بھی ایک دن اسی طرح مر کر قبروں میں پہنچ جائیں گے، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگ مر کر اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے، اور ہم بھی ان کی طرح ایسے ہی بھلا دیے جائیں گے جیسے ہم نے اپنے سے پہلوں کو بھلا دیا۔ آج پوتے سے کہو، نواسے سے کہو، آپ کے نانا کی قبر پہ، آپ کے دادا کی قبر پہ آپ جاتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ جس نے اپنے نانا کو دیکھا ہی نہیں، جس نے اپنے دادا کو دیکھا ہی نہیں، جس نے اپنے پردادا، اپنے پرنانا کو دیکھا ہی نہیں، وہ اسے کیسے یاد رکھے گا؟ اور ہم جیسوں نے، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو، پرانوں کو دیکھا، ان کی دھندلی سی شکل یاد ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ان کی قبر کہاں ہے، کہاں دفن ہوئی، یہ تو پتہ ہے،
لیکن جب کبھی قبرستان جانا ہوتا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے بڑوں سے کہ فلاں کی قبر یہاں ہے، فلاں کی قبر یہاں ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی بھلا دیے جائیں گے جیسے ہم سے پہلے لوگوں کو بھلا دیا گئے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے، اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند وہ ہے کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لے، یہ عقل مند ہے۔ جس نے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں کی، یہ عقل مند نہیں ہے، چاہے دنیا اسے کتنا ہی عقل مند کیوں نہ کہتی ہو۔ اور جو مرنے کی تیاری کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا ہے، وہ چاہے دنیا اس کو بیوقوف کہتی ہو، لیکن یہ عقل مند ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مرنے کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہم نے مرنے کی تیاری کرنے کے لیے کسی جنگل میں چلے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی کونے میں بیٹھ جانا ہے، مسجد کو ہمیشہ کے لیے بس پکڑ کے بیٹھ جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ مرنے کی تیاری جنگلوں میں نکل جانا ہے، مرنے کی تیاری ایک طرف ہی بیٹھ جانا ہے۔ وہ حضرات رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاۃ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کے دنیا کے کام ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی، ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے وہ اپنی آخرت کی تیاری، اپنی قبر کی تیاری میں مشغول رہتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی اپنا پیارا، کوئی قریبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت انسان کے لیے بڑی پریشان کن، بڑے دردناک اس کے لیے، المناک اس کے لیے لمحات ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ماں باپ، اس کی اولاد بڑی ہو گئی، اولاد کے بھی بچے ہو گئے، پھر ماں باپ دنیا سے جا رہے ہیں، پھر بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں، پھر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو زیادہ تکلیف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غالباً مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھیجا کسی شخص کے ہاتھ کہ میرے والد محترم کو جا کے بتائیں کہ آپ کے نواسے میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ میرے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کسی اہم مشورے یا کام میں مشغول تھے۔ جب پیغام لانے والے نے پیغام دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی تسلی کے لیے کچھ جملے ارشاد فرمائے کہ میرے یہ ادا کیے ہوئے جملے میری بیٹی تک پہنچا دو۔ فرمایا ان للہ ما اخذ، کہ جو کچھ اللہ نے لینا ہے لے لیا، وہ اللہ ہی کا تھا۔ یعنی جو بچہ اللہ نے دیا تھا، اگر وہ دنیا سے واپس جا رہا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو وہ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا۔ وَلَهُ مَا أَعْطَى، اسی کی عطا تھی، اسی کی عنایت تھی۔ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر شخص کا، ہر انسان کا، ہر ذی روح کا اس دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری بیٹی آپ صبر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی رکھیں۔ پیغام پہنچانے والے نے پیغام پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو، لیکن بیٹی کو اپنے والد محترم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس بلانا ایک شدت تھی، ایک طلب تھی۔ تو پیغام لانے والے کو کہا کہ وَتُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَأْتِيَنَّهَا، جا کر میرے والد محترم کے سامنے یہ کہنا کہ آپ کی بیٹی آپ کو قسم دے رہی کہ آپ فوراً آئیں۔ اب پیغام پہنچانے والے نے جب یہ پیغام پہنچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاموں کو چھوڑ کر فوراً کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 آپ کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے کر آئے، دیکھا وہ چھوٹا معصوم بچہ زندگی اور موت کی کیفیت میں تھا، اس کی روح نکل رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ففاضت عیناہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو قریب موجود ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وانت ما ھذا،
یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہذہ رحمت، یہ رونا اس موقع پر یہ تو نرم دلی ہے، یہ تو رحمت ہے، جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، یہ رحمت یہ نرم دلی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے رواج اور روایت کے مطابق اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ شہر سے دور ایک گاؤں میں پرورش کریے کسی کے پاس رکھا ہوا تھا۔ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، اپنے بیٹے کو اٹھاتے، چومتے، سونگتے، پیار کرتے، پھر واپس تشریف لے کر آ جاتے۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، یا تو پہلے ہی پیغام مل چکا تھا کہ بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری فرزند بیٹے تھے، ان کی روح جسم سے نکل رہی تھی، سانس اکھڑ رہا تھا۔ فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان، اس موقع پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فقال ابن عوف، حضرت ابن عوف عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا وانت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی مضبوط شخصیت ہے، بڑی مضبوط ایک حیثیت ہے ان کی، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان بھی تھے، انسانی کیفیات سے دو چار بھی ہوتے تھے، خوشی کی کیفیت میں خوشی محسوس کرتے تھے، غم کی کیفیت میں غم محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی فرمایا کہ انہا رحمت، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، پھر کچھ تسلی ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العین تدمع، آنکھوں میں آنسو ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم زبان سے وہی ادا کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹے ابراہیم میں آپ کی جدائی کی وجہ سے بہت غمگین ہوں۔ تو کسی پیارے کا دنیا سے چلا جانا، اپنی اولاد کا دنیا سے چلا جانا، ماں باپ کا دنیا سے چلا جانا انسان کے لیے بہت بڑا غم ہے۔ یہ بھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، 2-3 مہینے پہلے کی بات، کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک نوجوان کو فائر مار کے قتل کر دیا۔ اس کا جو باپ تھا ان کی بھی کوئی بڑی عمر نہیں تھی، اور وہ باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور بیچارے غم کی شدت میں اپنے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ یار کچھ دن پہلے تو میں اپنے باپ کو دفنا کے آیا ہوں، آج میں اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھاؤں گا۔ ہم کیا اس وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھا کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں کہ لوگ آ کے لمحوں کے اندر فائر مار کے ان کو ختم کر دیں؟ تو کسی قریبی کا دنیا سے چلا جانا یقیناً انسان کے لیے بہت دکھ اور بہت رنج کی کیفیت والا معاملہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسی ہی کیفیت تھی آج سے 5 سال پہلے 31 اکتوبر 2019 میں جب تیزگام کا حادثہ پیش آیا، اور تیزگام کا جو حادثہ پیش آیا اس میں جس بوگی میں، جس ڈبے میں آگ لگی تھی اس میں تقریباً تمام ہی مسافر میرپور خاص کے تھے۔ 105 کے قریب کل مسافر تھے، جن میں سے 75 شہید ہوئے اور 25-30 زخمی ہوئے۔ 75 شہید ہونے والوں میں سے 55 کا تعلق میرپور خاص شہر سے تھا۔ ان 75 شہید ہونے والوں میں سے 12-13 تو ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے جب گاڑی میں، ڈبے میں، بوگی میں آگ لگی تو تیز رفتاری میں چلتی ہوئی ٹرین سے انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ اب جب وہ تیز رفتاری میں جو ٹرین چل رہی تھی چھلانگ لگائی تو کوئی بیچارہ کھمبے سے جا کے لگا، کوئی پٹریوں پہ جا کے گرا، کوئی پتھروں پہ جا کے گرا، تو وہ موقع پہ ہی شہید ہو گئے۔ لیکن اس کا ایک یہ فائدہ تو نہیں کہیں گے، ایک بات یہ کہیں گے کہ یہ ہوا کہ ان کی جو لاشیں تھیں، جسم تھے، چہرے تھے پہچانے کے، باقی جو اندر رہ گئے، جو باہر نکل ہی نہ سکے، وہ آگ سے اتنے جھلس گئے کہ پھر ان کے چہرے کیا ان کے جسم بھی نہیں پہچانے جا سکتے تھے، اتنے زیادہ وہ جھلس گئے۔ 55 شہید ہو جانے والوں میں سے 6 کا تعلق ہماری مکرانی مسجد سے تھا،
یہاں سے 10 افراد جا رہے تھے جماعت میں، چلے کی جماعت تھی۔ 10 میں سے 6-7 مکرانی مسجد کے تھے اور 3 کسی اور مسجد کے تھے۔ بھائی شفیق صاحب، بھائی رفیق، بھائی فرقان، بھائی اقبال، بھائی نواز، بھائی عبد الکریم، یہ ہمارے ساتھی تھے۔ 40 دن کے لیے دین سیکھنے کے لیے، دین کو دنیا میں پھیلانے کی نیت سے، اجتماع میں شرکت کی نیت سے جا رہے تھے۔ وہاں سے آگے سے انہوں نے چلے کی نیت کی تھی، وقت لگانا تھا، سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک اچھی موت ان کو نصیب ہو گئی۔ اب جب ہر سال میر پور خاص میں 31 اکتوبر کا دن آتا ہے تو وہ لوگ جن کا ان شہداء سے کچھ تعلق ہے، ان کو جانتے ہیں، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک لفظ جو ہے بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس لفظ کو دیکھ کر، بلیک ڈے، سیاہ ترین دن، میر پور خاص کی تاریخ کا سیاہ ترین دن۔ جب یہ لفظ سامنے آتا ہے مجھے تکلیف یوں ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم اس حادثے میں جو اللہ کو پیارے ہو گئے انہیں کہتے ہیں شہید ہوئے، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ شہداء کی 2 قسمیں بتائی گئی ہیں، ایک ہوتے ہیں حقیقی شہید، ایک ہوتے ہیں حکمی شہید۔ حقیقی شہید وہ ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جہاد میں دشمنوں کے ہاتھوں، کافروں کے ہاتھوں مار دیے گئے، جان سے مار دیے گئے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کے بارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے قتل کر دیے گئے، جان سے مار دیے گئے، شہید کر دیے گئے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نہیں پتہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ تو ایک تو وہ شہید ہوتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ جو شہید ہیں ان پر دنیا میں بھی شہادت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ دنیا میں شہادت کا حکم کیسے لاگو ہوتا ہے؟ وہ اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں ان کو کفن بھی نہیں دیا جائے گا اور ان کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان کو انہی کپڑوں میں جن کپڑوں میں یہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان کو قبر میں اتار دیا جائے گا۔ لیکن اس کی بھی شرائط ہیں، کچھ شرائط یہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ جو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جب یہ زخمی ہوئے، زخمی ہونے کے بعد ان کا علاج معالجہ نہ کیا گیا ہو، زخمی ہونے کے بعد زیادہ وقت نہ گزر گیا ہو، پھر ان کو بغیر غسل اور بغیر کفن کے دفن کیا جائے گا۔ یہ تو ہیں حقیقی شہید جن پر دنیا میں بھی شہادت کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ باقی وہ لوگ جو اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسے ارشاد فرمایا المطعون شہید، جو طاعون میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے، المبتون شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کے انتقال کر جائے وہ شہید ہے، وصاحب الحریق شہید، جو آگ سے جھلس کر جل کر انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتائی ہوئی باتوں میں تقریباً 35-40 قسم کے افراد آ جاتے ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمائے یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید۔ اس قسم کے جو شہید ہیں انہیں کہا جاتا ہے حکمی شہید۔ حکمی شہید کا مطلب یعنی ان کو شہادت والا ثواب ملے گا، شہادت کا ایک طرح سے درجہ ملے گا، لیکن دنیا میں ان کے اوپر شہیدوں والے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ میدان جہاد میں شہید ہونے والوں کے اوپر دنیا میں کیا احکامات لاگو ہوتے ہیں، ان کو نہ کفن دیا جائے گا، نہ ان کو غسل دیا جائے گا، وہ بھی شرائط کے ساتھ۔ باقی اس قسم کے جو شہید ہیں یہ شہید حکمی شہید ہیں، شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوں گے، ان کو ثواب ملے گا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ شہیدوں والا معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک طرف ہم ان اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو، انتقال کر جانے والوں کو، آگ میں جھلس کر فوت ہو جانے والوں کو شہید کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں یہ بلیک ڈے ہے، یہ سیاہ ترین دن ہے، یہ تو کھلا تضاد ہے۔ ہاں ایسے الفاظ میں یہ دردناک سانحہ تھا یا المناک سانحہ تھا، یہ چیز تو چلو سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے غزوہ احد میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس موقع پہ روئے ہیں وہ ان کی شہادت پر روئے ہیں۔ حالانکہ شہید ہوئے تھے میدان جنگ میں، قتال کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے، جہاد میں شہید ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ تو اس حادثے کا دکھ ہونا ایک ٹھیک
سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن اس حادثے والے دن کو بلیک ڈے اور سیاہ ترین دن قرار دینا یہ بات تھوڑی سی مناسب معلوم نہیں ہوتی ہے۔ جو ساتھی شہید ہو گئے ان میں سے کئی ایسے تھے جو اپنی پوری فیملی کو سنبھالنے والے تھے، ان کے کفیل تھے، پورے گھر کے ایسے فرد تھے جو پورے گھر کو چلانے والے تھے۔ کچھ نوجوان تھے وہ بھی گئے، کچھ بڑی عمر کے تھے وہ بھی گئے، لیکن کئی ایسے تھے جو اپنی پوری فیملی کو سنبھالنے والے تھے۔ ان کے جانے کی وجہ سے آج تک ان کی فیملی بری طریقے سے متاثر ہے۔ ایک دنیا سے جانے والا تو چلا جاتا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے جائے چاہے دینی اعتبار سے جائے، پیچھے اس کے بہت سارے لوگ متاثر ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر صبر کی تلقین ہے کہ جانے والے ایک اچھے راستے میں تھے اور ایک اچھی موت ان کو آئی، اور پھر جو ان کے جنازے ہوئے وہ تو بتایا جاتا ہے میر برخاست کی تاریخ کے تاریخی جنازے ہوئے۔ ہماری مسجد میں جو ساتھی گئے تھے 10، آپ کو پتہ ہی ہے 10 میں سے ایک آدمی بچا تھا۔ اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ کبھی آپ کے دل میں یہ تمنا ہوئی یا آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ میں بھی اس دن مر جاتا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کہ جب میں نے دیکھا اور مجھے پتہ چلا کہ شہیدوں کے اتنے بڑے بڑے جنازے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ کاش میں بھی اسی دن مر جاتا، میرے بھی ایسے جنازے ہو جاتے۔ اب ایسے جنازے کس کو نصیب ہوں گے؟ تو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کرونا کے دور میں کتنی ایسے افراد دنیا سے گئے جو بہت اعلیٰ حیثیت کے تھے دینی اعتبار سے، لیکن کرونا کی پابندیوں کی وجہ سے ان کے کوئی بڑے جنازے نہیں ہوئے۔ بہرحال بڑے جنازے ہونا یہ بھی کوئی حق ہونے کی اور کیا کہتے ہیں آگے بالکل معاملہ کلیئر ہونے کی دلیل تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے جتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنے زیادہ معاملات، رحمتیں، برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ حضرات چلے گئے، ایک اچھے راستے میں تھے، اور ہم امید یہی کرتے ہیں وہ ایک اچھی زندگی میں ہوں گے۔ جو ان کا مقصد تھا اور جس کام کے لیے وہ نکلے تھے، اب ان کے پیچھے ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، خاندان والوں کو، مرد و عورتوں کو چاہیے کہ ان کے اس کام کو اپنا مقصد بنائیں۔ جس کام کے لیے وہ گئے، جس چیز کے لیے وہ گئے، جس نیت سے وہ گئے، ان کے گھر والوں کو، پیچھے آل اولاد کو بھی وہی چیزیں برقرار رکھنی چاہیے۔ اللہ کریم ہمارے جانے والے حضرات کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور پیچھے رہ جانے والی فیملیوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے ہمارے کریم رب، ہمارے جانے والے اس تمام ساتھیوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس حادثے میں شہید ہونے والے تمام حضرات کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جس عظیم مقصد کو لے کر وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے تھے، باری تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی عظیم مقصد کو لے کر، اس کام کو لے کر باری تعالیٰ اس کام کو کرنے کی اور اس کام کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی قبر کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اچھی دنیا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے دین بھی آسان فرما، ہمارے لیے دنیا بھی آسان فرما، ہماری مشکلات کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔